بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ معمول کے مطابق نسیم جان نے صبح سویرے نماز سے فارغ ہو کر چھوٹی سی کیاری میں پودوں کو پانی دیا اور تھوڑا سا پانی ہمیشہ کی طرح آنگن کے بیچوں بیچ لگے قدیم بیری کے پیڑ میں بھی ڈال دیا۔ نسیم جان کو ہر دفعہ کی طرح آج بھی اس پیڑ میں پانی ڈالتے ہوئے بازو میں کھچاؤ محسوس ہوا تھا، جیسے پانی دیتے ہوئے درخت کی جڑیں اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ چٹکا اور واپس اندر آ کر کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر اور اندر آ کر سوئی ہوئی درے سمن، درے شہوار، درے جہاں اور درے سبین کو آوازیں دیں۔ اٹھ جاؤ لڑکیوں، سورج سر پر آ گیا ہے، چلو شاباش۔ وہ انہیں اٹھاتے ہوئے چادریں کھینچ رہی تھیں۔ لڑکیاں کسل مندی سے اٹھیں۔ اماں ابھی اٹھ جائیں گی نا؟ درے سبین جو سب سے چھوٹی تھی چادر دوبارہ کھینچتے ہوئے اوڑھنے لگی۔ پیاری اماں تھوڑی دیر اور سونے دینا پلیز۔ اے بچی اٹھ جا، سردی کے دن ہے، سارا دن بھی سوئی پڑی رہے گی تو بھی دل نہ چاہے گا اٹھنے کو۔ بس اب نحوست نہ ڈال۔ نسیم جان نے چادر کھینچ کر اسے بھی باقی تینوں کی طرح اٹھا دیا۔ ایک تو سونے نہیں دیتی۔ وہ منہ بسورتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ دن کی شروعات ہمیشہ کی طرح بسم اللہ بوا کے آنے سے ہوئی تھی۔ چاروں لڑکیاں گھر کے کام نپٹانے میں مصروف تھیں۔ نسیم جان برآمدے میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ السلام علیکم، آؤ بوا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پاس رکھی پیڑھی پر بیٹھنے کو کہا۔ اے جیتی رہو، کیا حال ہے؟ بوا نے بیٹھتے ہوئے چادر طے کر کے گود میں رکھ لی۔ بس بوا، مالک کا شکر ہے جس حال میں رکھے۔ نسیم جان نے اپنے کام میں مگن جواب دیا۔ اے بیٹی، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا، جوان جہان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اس موئے پیڑ کو کٹوا کیوں نہیں دیتی؟ دیکھ تو بیچ صحن میں کیسے کھڑا ہے۔ اے بیٹی، تو جانتی ہے بیری کے پیڑ پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ مجھے تو اللہ قسم رات کو بھی اس کا ہی دھیان رہتا ہے، اسی لیے تو سویرے سویرے تیری طرف آ جاتی ہوں۔ بوا نے روز کی طرح اپنے وہمات اس کے گوش گزار کیے۔ بوا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے اتنی فکر مند ہوتی ہیں، یہ بات دل سے آپ کی محبت کی گواہ ہے، لیکن بوا یہ بتاؤ، مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوتا تو میں یہ کام سب سے پہلے نہ کرتی؟ ان بچیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یہ ہونی تھی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اب کس پر الزام دوں؟ یہ پیڑ بھی ہماری ہی طرح روکھی سوکھی کھاتا ہے، اسے تو پیٹ بھر پانی بھی نصیب نہیں ہوتا، میں اس کے سائے سے اپنے گھر کو خالی نہیں کر سکتی۔ بوا، مجھے تو یہ اپنا بزرگ لگتا ہے سچی۔ نسیم جان نے بوا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اے بیٹی، تیری مرضی، جو ہمارے دل میں تھا کہہ ڈالا، تم جانو تمہارا کام۔ لگتا تھا بوا کو اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ آداب بوا، یہ لیجئے چائے پئیں گرما گرم۔ درے شہوار نے چائے کی بھاپ اٹھتی پیالی ان کی جانب بڑھائی۔ اے جیتی رہ میری پیاری بچی، سدا خوش رہ، نصیب اچھے ہوں۔ ہمیشہ کی دعائیں شروع ہو چکی تھی۔ درے شہوار، اگر چائے ہے تو تھوڑی مجھے بھی دے دے، نسیم جان نے اسے کہا تو وہ اندر ماں کے لیے چائے لینی چل دی۔ چائے پی کر بسم اللہ بوا نے چادر نکالی اور چلتی بنی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر چاروں لڑکیاں خالہ کے کارخانے میں چلی گئیں۔ گھر میں سناٹا آ گیا، ہوا آہستہ آہستہ نسیم جان کو گدگدانے لگی۔ اچانک بیری کے پتے ایک ساتھ مل کر جھومنے لگے۔ نسیم جان نے آنکھیں اوپر کی تو اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے اتر رہے تھے۔ اب پتے اور زور سے سرسرانے لگے۔ نسیم جان کی آنکھوں میں لہو جھلکنے لگا، ہونٹ تھر تھرانے لگے، اس کے چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں۔ کام ادھورا چھوڑ کر وہ اٹھ گئی اور خواب کے عالم میں چلتی ہوئی کمرے تک آ گئی۔ وہ بار بار یوں پلٹ کر دیکھتی جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے،
لیکن وہاں پورے گھر میں صرف بیری کے پتوں کی سرسراہٹ کا شور تھا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اندر سے چٹخنی لگا لی۔ پورا درخت اب التجا بن چکا تھا، پتے لرز لرز کر گر رہے تھے، بالکل ایک غیر حقیقی سی صورت تھی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ دروازہ کھلا، وہ باہر نکلی، باہر لگے چھوٹے سے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کے نچلے ہونٹ پر خون کی ایک لکیر بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے بری طرح ہونٹوں کو رگڑ ڈالا۔ خون وقتی طور پر بند ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اصل رنگ میں واپس آ گئی تھیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ درِ سمن کا رشتہ آیا تھا۔ بیری کے پیڑ کے بالکل سامنے برآمدے میں ایک چارپائی اور ایک ٹیبل کے سامنے 4 کرسیاں ڈال دی گئی تھیں۔ بہن، آپ کے حالات سن کر یقین جانیں دل سے بہت افسوس ہوا، مگر یہ تو قدرت کے کام ہیں، بندہ بشر کیا کر سکتا ہے۔ فی الحال تو منہ میٹھا کریں، ہمیں آپ کی بیٹی قبول ہے۔ لڑکے کی ماں نے ساتھ لائے گئے مٹھائی کے ڈبے سے گلاب جامن نکال کر نسیم جان کے منہ میں ڈال دیا۔ فرط مسرت سے نسیم جان کے آنسو بہنے لگے۔ بسم اللہ بوا نے آگے بڑھ کر مبارکباد دی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بہن، اکیلی عورت ہوں، جہیز کی آس نہ رکھنا۔ غریب کے پاس عزت آبرو ہی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے، جی جان سے اس کی حفاظت کی ہے۔ گلوگیر آواز میں نسیم جان نے ہونے والی سمدن سے کہا، ہمیں ہماری بہو چاہیے، جہیز سے تول کر تو سودا کیا جاتا ہے، بیٹا بیچنے نہیں آئی، اس کی اور اپنے خاندان کی خوشیاں مانگنے آئی ہوں۔ خاتون نے نرمی سے کہا اور انہیں گلے لگا لیا۔ مولا تیرا شکر ہے، نسیم جان نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر کہا۔ سر نیچے کیا تو بیری کے پیڑ سے آنکھیں ٹکرا گئیں۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ پتے اسے دیکھتے ہی دیکھتے یوں مڑ توڑ رہے تھے جیسے کسی کو اچانک مرگی کا دورہ پڑ جائے، اور اس کے ہاتھ پیر مڑنے لگے۔ اچانک نسیم جان کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ بڑی مشکل سے اس نے صورتحال کو قابو کیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اندر کمرے میں گھس گئی۔ کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ لڑکیاں دروازہ پیٹتی رہ گئیں۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد دروازہ کھلا اور وہ برآمد ہوئیں۔ عجیب اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی، بال بکھرے، چہرے پر ایسے لکیریں ابھری ہوئی تھیں جیسے کسی نے چانٹے مارے ہوں۔ لڑکیاں خوف سے تھر تھرانے لگیں۔ کچھ دیر بعد نسیم جان اپنے حلیے میں واپس آ گئیں۔ بیری کے درخت کے پتے پہلے کی طرح ہو گئے تھے۔ باجی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں اماں پر کوئی؟ درِ شہوار نے درِ سمن سے کہا تو اس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایسی باتیں سوچتے ہوئے بھی۔ اماں پر کچھ نہیں ہے، تم جانتی تو ہو وہ ہم سب سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ جب اپنے پیاروں کو رخصت کرتے ہیں نا تو ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ بس اماں اسی لمحے کی گرفت میں آ گئی تھیں، سمن نے اسے سمجھایا۔ باجی، خدا کرے اماں کو کچھ نہ ہو، لیکن سچ بتاؤ، اس وقت تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بیری کے پتے کیسے بری طرح ہل رہے تھے؟ باجی، بسم اللہ بوا ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں اس پیڑ کو کٹوا دینا چاہیے۔ درِ شہوار پر ایک خوف سا تھا جس کا تعلق تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے سے تھا۔ ارے پگلی، تو میری طرف دیکھ، یہ بتا تجھے عمیر نے کیا کہا؟ سمن کے سوال پر شہوار کا چہرہ گلابی ہو گیا اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ بولنا، اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے تیری؟ وہ اسے گدگدانے لگیں۔ باجی، وہ بھی کل اپنی ماں اور بہن کو بھیجے گا، یہ کہہ کر درِ سمن کے سینے سے لگ گئی۔ جانے عمیر سے جڑی کون سی بات یاد آ گئی کہ مسکرانے لگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، ہفتے کے اندر ہی اندر نسیم جان کے گھر رشتوں کی بارش ہو گئی۔ اس کی لڑکیاں ہر کام میں طاق اور حسن میں یکساں تھیں۔ وہ خود بھی خدا کی بنائی ہوئی ایک حسین تصویر تھی جس پر گردش زمانہ کچھ ہی اثر ہوا تھا، لیکن ماں کی سد پر بیٹھ کر خدا نے اس کے وقار میں ایک خاص اضافہ کر دیا تھا۔ لڑکیاں اب ڈبل شفٹ میں کام کر رہی تھیں۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا فی الحال ان کا مقصد تھا، مگر وہ اتنی محنت کے باوجود بھی محدود سا پیسہ ہی جوڑ پائی تھیں۔ بسم اللہ بوا کے کہنے پر تمام اہل محلہ نے اپنے اپنے طور پر ان لوگوں کی مدد کا وعدہ کر لیا تھا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال تھا، 4 لڑکیاں ہیں، ایک چیز بھی دے تو بھی 4 بنتی ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزوں کے ڈھیر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔
رات کے کوئی 8 بجے ہوں گے۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی کی چمک سارے آنگن میں چھن چھن کر درختوں کے پتوں سے آ رہی تھی۔ اچانک درخت کے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ نسیم جان اکیلی تھیں۔ چاروں لڑکیاں اب تک نہیں آئی تھیں۔ انہیں 10 بجے تک آ جانا تھا۔ پتے یوں ہل رہے تھے کہ گویا رقص کر رہے ہوں۔ وہ صحن میں چت لیٹ گئی۔ ظالم چھوڑ دے میرا پیچھا، میں تنگ آ گئی ہوں تجھ سے۔ ظالم چھوڑ دے میرا پیچھا، میں اب تنگ آ گئی ہوں تجھ سے۔ نسیم جان لیٹے ہوئے اس طرح ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھی جیسے کسی کو پیچھے دھکیل رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں خون ابل رہا تھا۔ اچانک پتوں کے رقص میں تیزی آ گئی۔ میں تیرا عاشق ہوں اور تو مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے۔ میں تیرے لیے ہوں اور تو میری ہے۔ رستے میں جو بھی آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک غیر مرئی وجود کی بھاری آواز گونجی۔ میں آج تیرا خون پی جاؤں گی۔ میں اپنی لڑکیوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا چاہتی ہوں۔ تو میرے کردار پر کوئی داغ لگا کے جائے گا۔ جا دفع ہو جا، کیوں میری عزت کے پیچھے پڑا ہے؟ پہلے تو سال میں آتا تھا، اب جب سے میرے سر کا تاج گیا ہے مہینے میں آتا تھا تو اب تو روز ہی آنے لگا ہے۔ میں آج تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ نسیم جان پوری طاقت سے اس نظر نہ آنے والے وجود کے ساتھ لڑ رہی تھی، مگر لا حاصل۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ہوا سے لڑ رہی ہے جو پکڑ میں نہیں آتی، مگر ممتا کی طاقت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جتنی زور آزمائی کرنی ہے کر لے، آج تو نے عزت کی بات کی ہے نا، تو بیٹیاں بیاہ لے، انہیں میں خود تیرے گھر لے آؤں گا۔ عجیب پراسرار سا کہکا گونجنے لگا۔ فضا میں ناگوار سی بو پھیل گئی تھی۔ نسیم جان اپنے حال میں نہیں تھی۔ وہ بیچ صحن میں بیٹھی سینہ پیٹ رہی تھی، اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس کے پاس آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ درخت ساکت تھا۔ چاند کی روشنی نے سارے صحن کو جگمگایا ہوا تھا۔ وہ اٹھی، صحن میں موجود نل کے پاس گئی۔ پاس ہی پانی سے بھری بالٹی رکھی تھی۔ اس نے بالٹی اٹھا کر اپنے اوپر سارا پانی انڈیل لیا۔ اس کی آنکھیں آنے والے وقت کو سوچ سوچ کر پھیل اور سکڑ رہی تھیں۔ اسے کسی غیر مرئی وجود کی موجودگی کا جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ غیر مرئی وجود آتا اور اسے بھنبوڑتا اور چلا جاتا۔ ابتدا میں اس پراسرار کیفیت سے وہ بھی لطف اندوز ہوتی تھی، خاص کر جب شوہر نے قبر کا کونا بسا لیا تو اسے اس نادیدہ ہستی کا انتظار رہتا۔ لیکن آج وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے اس سے پیچھا چھڑانے پر مصر تھی، کیونکہ آج کل وہ وقت بے وقت کسی بھی وقت آ جاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچیں، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ بہت کمزور تھی اور وہ مانوس بہت طاقتور تھا، مگر آج وہ سب کچھ ہو گیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آگے کی فکر نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا تھا اور ماتھے پر گھنا جال سا بن گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی وہ اچانک اٹھی اور بیری کے پیڑ کو ٹھوکر مارنے لگی۔ جو جی چاہے کر لے، جو جی چاہے کر لے، لیکن میں تیرا مقابلہ کروں گی۔ وہ بے اختیار ہو کر بیری کے تنے کو اپنے ناخنوں سے کھرچنے لگی۔ میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھاگ کر کچن میں گئی اور تیز دھاری والی چھری لے آئی۔ پے در پے اس نے تنے پر وار کرنا شروع کر دیے۔ درخت سے غرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ان سب آوازوں سے بے نیاز وار پہ وار کیے جا رہی تھی۔ پھر وہ تھک کر چور ہو گئی اور نڈال ہو کر ایک طرف کو گر گئی۔ درخت کے پتے سرسراہٹ پیدا کر کے آخرکار پرسکون ہو گئے۔ دروازے کی زوردار دستک سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے بامشکل حواس بحال کیے دوڑ کر نل کے پاس گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور بال صحیح سے دوپٹے کے اندر کر کے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھولا تو سامنے چاروں لڑکیاں پریشان کھڑی تھیں۔ اماں اتنی دیر لگا دی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اور یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ اماں بتائے نا۔ درِ شہوار نے بڑھ کر ماں کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس بیٹی، ہلکا سا سر میں درد ہے، تم لوگوں کا انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ نسیم جان یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔
लड़कियां हैरान हैरान सी कमरे में आ गईं। दुर्समन को कहीं आसपास न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोना सा है जिसने उनकी माँ की आंखों को धुंधला दिया है, लेकिन उसने तमाम खदशात अंदर ही दफन कर लिए। चारों लड़कियों की शादी की तारीख रख दी गई थी। अगले चांद की 12 तारीख मुकर्रर हुई थी, जिसमें सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे। नसीम जान ने रात दिन एक कर दिया था। ये भी कुदरत का एक करिश्मा ही था। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही वक्त में चारों लड़कियां घर से रुखसत हो रही थीं। इसी दौरान एक अजीब बात ज़रूर हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता बेरी के पत्ते झड़ने लगे थे। फिर देखते ही देखते हरा भरा पेड़ गंजा हो गया था। अब बीच सहन में उसे खड़ा देखकर खौफ सा महसूस होता था। फिर वो दिन भी आन पहुंचा जब नसीम जान के छोटे से घर में एक साथ 4 बारातें उतरी। मोहल्ले वालों ने खुल के मोहल्लेदारी का हक अदा किया। नसीम जान को पता ही नहीं चला कब किसने पूरी गली में बरकी कुमकुमे लगा दिए हैं, किसने शामियाने लगवाए। जब उसने बाहर झांक कर देखा तो गली एक सिरे से दूसरे सिरे तक बारातियों से कचाकच भरी हुई थी। एक ख्वाब का सा समा था कि नीम तारीख कमरे में एक साथ 4 दुल्हनें पूरे बनकर बैठी हुई थीं। सादगी ने मासूम हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। नसीम जान की नज़रें बेटियों की बुलाएं लेती ना थकती थीं। खुदा नज़रें बद से बचाए। नसीम जान के हिले लब एक ही दुआ मांग रहे थे, मौला साथ इज़्ज़त के इस मरहले से गुजार देना। नसीम जान आसमान की तरफ हाथ उठाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद खुदा से मदद की तलबगार होती। निकाह हुआ, फिर खाना खोल दिया गया। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जिसे हर वालिदैन की ज़िंदगी में आना होता है। रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। किसी ने डेक पर विदाई गीत लगा दिया। आवाज़ इतनी पुरसोज थी कि समा सा बंध गया था। हर सुनने वाले की आंख आंसुओं से भर गई थी। रुखसती की घड़ी आन पहुंची थी। नसीम जान अपनी चारों शहजादियों को रुखसत कर रही थी। उसके दिल का हाल वही जानती थी। बिस्मिल्लाह बुआ नसीम जान के दुख को जानती थी, इसीलिए उसके साथ ही चिपकी हुई थीं। उसे तसल्लियाँ देते देते उन्होंने रुखसती के मरहले को आसान बना दिया था। सारा घर खाली हो गया था। बाराती चले गए थे। मोहल्ले वाले भी अपने अपने घरों को चल दिए थे। खाली घर में अजीब सी वहशत फैल गई थी। ऊपर से बेरी का गंजा दरख्त ऐसा लग रहा था जैसे सहन में खड़ा कह के लगा रहा है, खुदा खैर करे। आगे का सोचकर नसीम जान दोबारा फ़िक्र में घिर गई थी। या अल्लाह करम करना, रहम मौला, तू बड़ा गफूर रहीम है। मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना। वो दवाएं करते करते किस लम्हे सो गई। सुबह अजानों के वक्त नसीम जान की आँख खुली। वो सीधी अंदर कमरे में गई। अंधेरे में अकेला बल्ब रोशनी से झूल रहा था। सन्नाटे का राज था। ओह, मैं तो भूल ही गई, मेरी बच्चियां तो अपने घर की हो गई। मालिक तो रहम करना, नसीब अच्छे करना मेरी बच्चियों के। वो कहते कहते सहन में आ गई। क्यारी में लगे पौधों को पानी दिया और जब बेरी के पेड़ में पानी डाला तो बड़ी ज़ोर से हाथ को झटका सा लगा। कर ले मजाक, बिगाड़ क्या बिगाड़ेगा मेरा, जो दिल चाहे कर ले। अब वो दरख्त को देखते हुए धाड़ी। जल्दी से दिन निकले तो बिस्मिल्लाह बुआ के साथ लड़कियों के घर का चक्कर लगाऊं। वो आप ही आप बोलती अंदर आ गई। 9 बजे के वक्त बिस्मिल्लाह बुआ खुद ही उसके घर आ गई। ए बेटी चलो ज़रा, बड़ी वाली के हाँ हो आते हैं। उन्होंने आते ही उसके मुंह की बात छीन ली थी। चलो बुआ, मैं तैयार हूँ। नसीम जान ने चादर को अच्छी तरह लपेटा और झट जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। दुर्समन का घर यही है ना बुआ, मगर ये यहाँ इतना शोर क्यों है, ये भीड़ क्यों है बुआ बाहर? दुर्समन के ससुराल की गली में पैर रखते ही उनके घर के बाहर लगी भीड़ ने उन्हें फौला दिया था। वो बुआ के साथ तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए घर तक पहुंची। जाने क्यों उनके कदम मन मन भर के भारी हो रहे थे। दरवाज़ा पार करते ही घर के लॉन में बैठी औरतों से मालूम हुआ रात के जाने कौन सा पहर था या अजानों के वक्त अचानक एक चीख बुलंद हुई, जैसे कोई दुल्हन का गला दबा रहा है। दुल्हा मियाँ ने घबरा कर नई नवेली दुल्हन को देखा तो उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी।
نسیم جان کے جسم سے تو مانو جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ چیخ مار کر حال کمرے میں موجود در سمن کے لاشے کو چمٹ گئی۔ میری بچی، ابھی تو میں نے تجھے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری سہاگن بچی، اپنی ماں کا تو انتظار کر لیتی۔ میں لٹ گئی میری شہزادی، میری پری، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تیرے ہاتھوں کی تو مہندی بھی اچھی طرح نہیں مہکی۔ وہ پاگلوں کے انداز میں چیخ چیخ کر اپنی باتیں اپنی اس بیٹی کو سنا رہی تھی جو بہت دور جا چکی تھی، مگر ان سب باتوں پر کسی کا تو اختیار نہیں ہوتا۔ ماں تھی، ممتا کو قرار دے رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے باقی تینوں لڑکیوں کی بالکل اسی طرح پراسرار موت کی خبریں بھی مل گئی تھیں۔ مارے صدمے کے نسیم جان کا تو دماغ ہی الٹ گیا۔ ایک ساتھ بیٹیوں کو رخصت کر کے دوسرے ہی دن چاروں بیٹیوں کو دنیا سے ہی رخصت کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ سیدھی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ نسیم جان کے دکھ پر ہر ایک دکھی تھا۔ چاروں گڑیاں جیسی دلہنیں کسی کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہ تھیں۔ دوسرے ہی دن چاروں کی موت کے سفید لبادے میں لپٹا ہوا دیکھنا پڑ گیا تھا۔ یہ سفید اور سرخ کا بھی جوڑ انوکھا ہے، ایک رنگ خوشی کا ہے تو دوسرا غم کا۔ پورے 24 گھنٹے بعد ڈاکٹروں نے نسیم جان کی حالت کو نارمل بتا کے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ جو بیٹیوں کی خیریت معلوم کرنے گھر سے نکلی تھی، سب کچھ لوٹا کر واپس لوٹ آئی تھی۔ قدم اٹھ ہی نہ رہے تھے۔ مرے مرے قدموں سے وہ گھر پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی بائیں بائیں کرتا گھر کھانے کو دوڑنے لگا۔ چاند کی 14ویں کا چاند پورے حسن کے ساتھ چمکتا ہوا اس کے آنگن کو چاندنی سے بھر رہا تھا۔ اچانک اسے ہر طرف سے کہکے گونجنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اجڑا ہوا درخت اب ننھی ننھی کونپلیں پھوٹ چکی تھیں۔ وہ مڑی، کھلے دروازے سے نکلی۔ سامنے ہی بسم اللہ بوا کا گھر تھا۔ وہ سیدھی اندر گھسی اور سامنے پڑی کلہاڑی کو اٹھا کر واپس پلٹی۔ اس کی تیزی اور جنونی کیفیت کو دیکھ کر بسم اللہ بوا نے برابر والے گھر کے عصمت کو نیند سے اٹھایا اور اسے لے کر نسیم جان کے ہاں پہنچی۔ نسیم جان پاگلوں کی طرح بیری کے پیڑ پر کلہاڑی چلا رہی تھی۔ کبھی وار سیدھا پڑتا اور کبھی کلہاڑی الٹی پڑتی۔ خالہ میں ہوں نا، آپ الگ ہٹیں، میں پیڑ گرا دیتا ہوں۔ عصمت نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، میں تجھے خطرے میں نہیں ڈال سکتی، نسیم جان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اب کوئی وسیلہ بھیجے گا تو صرف میرا اللہ، تو بہت کمزور ہے، الگ بیٹھ جا۔ خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عصمت کو لگا کہ نسیم جان کا دماغ الٹ گیا ہے، مگر نسیم جان جانتی تھی اس کی معصوم پریاں اسی بیری کے نظر ہوئی تھیں۔ اچانک سے پیڑ بری طرح ہلنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ بوا اور عصمت بہت دور ہو کر دیوار سے جا لگے۔ نسیم جان نے درخت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ تو مجھے اب نہیں ڈرا سکتا، میری گڑیاں واپس کر دے مجھے، میری بچیاں واپس کر دے مجھے۔ درخت بددستور ہل رہا تھا، جیسے آج درخت کے اندر سے کوئی طوفان آزاد ہوا تھا۔ پھر نسیم جان کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر جا گری۔ ادھر اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا اور ادھر درخت پرسکون حالت میں واپس آیا۔ نسیم جان منہ کے بھل گری تھی۔ بوا اور عصمت نسیم جان کی جانب بڑھنے ہی والے تھے کہ اچانک انہیں چوں چوں چڑیوں کی آواز سنائی دی۔ ارے یہ کیا ہے؟ بوا نے چڑیوں کی آواز کی جانب گردن کی۔ عصمت بھی حیران تھا۔ نسیم جان پوری طاقت لگا کر اٹھ بیٹھی، پھر آنکھوں میں گلابی ڈورے لے کر درخت کی جانب دیکھنے لگی۔ 4 سنہری چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں نسیم جان کے اس طرح بیٹھتے ہی درخت سے اتر کر نسیم جان کے پاس آ کر چوں چوں کرنے لگی۔ نسیم جان نے انہیں ہاتھ میں لے کر پیار کیا۔ یہ اس کی اپنی گڑیاں تھیں جو چڑیاں بن کر پھر سے بابل کے چھبے پر آ گئی تھیں۔ نسیم جان نے انہیں واپس درخت کی جانب اڑا دیا اور اب اس کے قدم کمرے کی جانب تھے۔ درخت پرسکون تھا اور یوں لگتا تھا جیسے نسیم جان کے کمرے میں جانے پر اسے کوئی اندیکھی سی خوشی ملی ہو۔ ادھر نسیم جان نے کمرے میں پیر رکھا، ادھر معمول کی طرح درخت جھومنے لگا۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور باہر سے آواز آئی، نسیم جان فکر نہ کرے، وقت پورا ہوتا ہے تو وسیلہ خود نکل آتا ہے، اگر اجازت دیں تو میں اندر آؤں؟ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔
اور ایک ملنگ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مورچھل تھا، گلے میں کچھ کول لٹک رہا تھا، ساتھ ہی گلے میں عقیق کی مالا تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، چٹاخ کی زوردار آواز گونجی۔ ملنگ نے گال پر ہاتھ رکھ کر پیڑ پر نظر ڈالی، پھر گونجدار آواز میں بولا، اچھا ہوا شروعات تو نے خود ہی کر دی۔ پھر اس نے اپنی جولی میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا، پھر دوڑنے کے انداز میں درخت کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے کالے دانے بکھیر دیے جیسے وہ حصار کھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر درخت کی اونچی شاخ پر نظر ڈالی اور بولا، ہمت ہے تو باہر نکل۔ سن، ابھی تک تجھے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ تو نے ہلکے خدا سے ٹکر نہ لی تھی، کسی کو نقصان نہ پہنچایا تھا، مگر اب تو نے 4 جانیں لے کر تاب کو آواز دے دی ہے۔ زندگی کا مالک اور مختار صرف اللہ ہے۔ تو نے ان 4 بہنوں کی جان لے کر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ہی ملے گی۔ اسی وقت درخت زور زور سے ہلنے لگا، خوب اچھل کود مچا لے۔ تو نہ اب تو نسیم کو ڈرا سکے گا، تجھے اب قید ہونا ہی پڑے گا۔ اگر شرافت سے نہیں آئے گا تو تجھے کھینچ کر اتاروں گا اور تجھے اذیت بھری زندگی ملے گی۔ تاعمر تو خاردار آتشی کوڑے سے پٹتا رہے گا۔ ملنگ کی باتیں سن کر اور بیری کے ہلتے ہوئے پیڑ کو دیکھ کر بسم اللہ بوا اور سمد حیرت زدہ تھے۔ ملنگ ہر طرف سے بے پرواہ بیری کی ٹہنی پر نظر جمائے خاموش لب سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے پھونک ماری۔ 3-4 بار اس عمل کو کرنے کے بعد اس نے جولی سے لمبی لمبی 4 کیلیں نکالی اور انہیں بیری کے درخت کے نزدیک زمین پر گاڑتا چلا گیا۔ اس کام سے فرصت پا کر اس نے نسیم جان سے کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ اور انتظار کر۔ جب یہ پیڑ سوکھ کر خود ہی گرے تبھی اس کو باہر پھینکنا، اور خود بھی اپنے دیور کے پاس فیصلہ باد چلی جا، اپنے پھر اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ملنگ جس پراسرار انداز میں آیا تھا اسی طرح واپس ہو لیا۔ نسیم جان، بسم اللہ بوا اور عصمت کسی کی زبان نہ کھلی تھی۔